ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر رحمت سحر میں، اور سوالات و جوابات ہو رہے ہیں جس موضوع پر وہ ہے اقلیتوں کے حقوق۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس فلاحی ریاست کا آج ایک بار پھر ذکر ہو رہا ہے، وہ خوبصورت نظام، وہ خوبصورت ایک کلچر جسے رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے متعارف کروایا، اور وہ ایسی ایک سوسائٹی بنی کہ آج تک لوگ اس کو رول ماڈل بنا کے کسی اچھی سوسائٹی کی بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اغیار نے بھی وہاں سے سیکھا اور سمجھا۔ ہمارا اپنا کلچر اور تہذیب یہی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعارف کروائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے۔ حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ اور کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال، کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال، جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستی کے نہ تھے، جو نیتوں میں چھپے تھے اور آستی کے نہ تھے۔ اور حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، چونکہ آپ نے صحابہ اکرام کے جو جذبات اور کردار، جو پرفارمنس صحابہ اکرام کی آپ جب بتاتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے۔ ہاں یہ کہا جائے کہ کسی سکندر اعظم کے لوگ ایسے تھے اور اکبر کے لوگ ایسے تھے، لیکن بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں، اللہ اکبر۔ اچھا حضور، میں آپ سے کیا غیر مسلموں کی عبادت یا عبادت گاہوں پر پابندی لگانا یا ان کی عبادت گاہوں کی جو املاک ہوتی ہیں انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا یا ان کے راستے میں رکاوٹ یا اس عبادت گاہ کو بند کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس موضوع سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی جو تفصیل سے بات کی، مفتی صاحب نے جو بنیادی احکامات بھی ذکر فرمائے، اس میں جو ان کو حقوق دیے گئے ہیں، انہیں جو مکمل آزادی دی گئی ہے، اس میں مذہبی آزادی پہ بھی ہم نے بات کی۔ اور مذہبی آزادی دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی عبادت کرنے میں بھی آزاد ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں بھی آزاد ہیں، اور ان کی عبادت گاہیں بھی آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی عبادت میں بھی آزاد ہے اور ان کی عبادت گاہیں بھی آزاد ہیں، اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتے، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس پہ حملہ نہیں کر سکتے، اس پہ دھاوا نہیں بول سکتے۔ بلکہ میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ جو جنگی اصول ہمارے دین نے بیان کیے ہیں، آپ جب کہیں پر جو ہے وہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو اس فتح کرنے میں جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، وہیں عبادت گاہیں بھی شامل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی آپ نے نقصان نہیں پہنچانا۔ جبکہ اگر کفر و اسلام کا معرکہ ہو تب بھی یعنی آپ دیار غیر میں جا کر بھی کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو کہاں جہاں وہ اہل ذمہ ہوں، جہاں ان کی ذمہ داری لے لی گئی ہو، تو کیسے؟ آپ دیکھیں نجران کے عیسائی جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے تو حضور نے انہیں مسجد میں بھی بلایا تھا، وہ مسجد میں بھی آئے تھے، اور جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی عبادت بھی کی وہاں پہ، حضور علیہ السلام نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ یہ بھی ایک رواداری ہے، اس میں بھی ہمیں ایک آزادی محسوس ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے صاف فرمایا کہ ان کی عبادت گاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، چاہے وہ علاقہ ہم نے فتح ہی کیوں نہ کر لیا ہو دوران جنگ بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بعض علاقوں میں تشریف لے گئے تو آپ نے ان کی عبادت گاہوں کا دورہ بھی کیا اور ان کے معاملات بھی دیکھے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، اللہ اکبر، اور ان کے لیے جو فنڈ کی فراہمی ہے، ساری چیزیں حضرت کی گئی، کیونکہ انہوں نے ریاست کو تسلیم کیا، ریاست کے قوانین کی پاسداری کی، اور انہوں نے بھی آپ کے اور انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے ذمہ کر دیا ہے۔ تو پھر ان کے جو سارے معاملات ہیں، جیسے مفتی صاحب نے وضاحت بھی کی، اگر کوئی شریر بن کے آتا ہے تو وہ ایک پھر الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جہاں مفتی صاحب مسجد درار کا جہاں ذکر کیا گیا تو آپ دیکھیں وہ شریر لوگ تھے، فسادی لوگ تھے، تو ان کو مسجد درار سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ لیکن جو آپ صحیح طریقے سے اگر کسی ریاست میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے عبادت اور عبادت گاہوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ مکمل آزادی دی گئی۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوب۔ میں علامہ خرم رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر
اس کی کوئی ترقی روک دینا، مثال کے طور پہ کوئی عہدہ ہے، کوئی پوزیشن ہے، صرف اس بنیاد پر کہ مسلمان نہیں ہے اگر یہ بڑے عہدے پر آئے گا، جبکہ وہ میرٹ ہے، آن میرٹ ہے اور اس سے بہتر رزلٹس سکورز کسی اور کے نہیں ہیں، لیکن وہ غیر مذہب ہے. کیا کہتے ہیں دین کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ دین تو یہی رہنمائی کرتا ہے کہ جس کا حق ہے اسے حق دیا جائے. اچھا، آتو کل ذی حق حق ہو، جس کا جو حق بنتا ہے اسے اس کا حق دے دیا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے صرف اس بنیاد پر کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے یا صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے حق سے اسے محروم کرنے کی نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. صحیح. بلکہ جس کا جو حق ہے اسے حق دیا جائے. ٹھیک ہے. اگر کسی پوزیشن کا وہ حقدار ہے، کسی عہدے کا حقدار ہے اور وہ قابل بھی ہے، اس میں صلاحیتیں بھی موجود ہیں، تو صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے، اقلیت ہونے کی وجہ سے اس کے راستے کو مسدود نہیں کیا جائے گا. جس کا جو حق ہے، جو قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق اسے عہدہ بھی دیا جائے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اسے سونپی جائیں. چونکہ ہو سکتا ہے کہ پورے معاشرے کے لیے، پوری ریاست کے لیے اس کا وہاں پر ہونا فائدہ مند ثابت ہو. اور یہ اسلامی ریاست کی ایک حسین مثال ہے کہ یہاں پر جب بات آتی ہے ریاست کی ذمہ داریاں نبھانے کی، تو اس کے اندر آپ دوسرے لوگوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہ جو شخص تھا ابو لولو فیروز، وہ چکیاں بنایا کرتا تھا اور مسلمان معاشرے میں موجود تھا. تو اسی طرح غیر مسلم اگر کوئی کسی کام کے ماہر ہیں اور ان کے پاس کوئی صلاحیت موجود ہے تو اس سے کام لیا جا سکتا ہے، انہیں نوکری پہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ اگر کسی شخص کی طبیعت میں شرارت ہونا تو اس کی قابلیت دب جاتی ہے، پھر وہ شرارتیں مسلط ہو جاتی ہیں. مذہب کا بھی ہو، وہ کسی بھی مذہب کو، اگر وہ مسلمان بھی ہے اور اس کے اندر شرارتیں ہیں تو پھر اس کی قابلیت کو نہیں دیکھا جائے گا. کیونکہ وہ شخص یہاں پر اگر مسلط ہو گیا، اس عہدے پر آ گیا، تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرے گا بلکہ پوری ریاست اور ریاست کی تمام شہریوں کا نقصان کرے گا. ایسی صورت میں تو ممانعت ہے، وگرنہ قابلیت کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر غیر مسلم کو بھی کسی حق سے محروم نہیں کیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسالت مآب نے کیسے اصول وضع کیے. میں سمجھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تو اپنے پرایوں کا بھی اتنا خیال رکھا اور خود ان کی ذات، ان کے کردار کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھا جائے، حضور کی پرفارمنس کو دیکھا جائے، استقامت اور مستقل مزاجی کو دیکھا جائے. بدست خود سجے پیوند تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا. یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے. اقلیتوں کے حقوق آج ہمارا موضوع. کچھ فقہی سوالات ہیں جو مفتی اسماعیل نورانی صاحب انشاءاللہ ہمیں آگہی جن سے ہاں بالکل مفتی اہل سنت مفتی قبلہ اسماعیل نورانی صاحب، اور ان سے میرا ایک پیار اس طرح سے بھی ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، لیکن عمر میں، علم میں اور ہر طرح سے، ہر اعتبار سے ہم سے بے حد بڑے ہیں. ہم ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور علماء کرام کی قدر کیا کریں. سبھی علماء کی، بلکہ سبھی علماء، میں تو الحمدللہ سب ان سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں ان سب کی قدر کیا کیجئے. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور یہ جو تبلیغ و تدریس کا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کار انبیاء ہے کہ جو اللہ رب العزت ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے. میں مفتی صاحب کا کہہ رہا ہوں کہ یہ سبھی علماء کے محبوب ہیں. جی میں نے وہ تو کہا، میں نے آپ کی تائید کی حضرت، بالکل کی، اور اس میں کوئی محبت ہے. بالکل خواص بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، عوام بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے یہ مقام آپ کو، میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کم عمر میں اللہ نے آپ کو یہ عزتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. حضور میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ کیا غیر مسلم جو حضرات ہیں ہمارے ان کو نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں؟ اچھا پھر جو واجبی صدقات ہیں ان سے متعلق بھی بتائیے گا. صدقات واجبہ اور نفلی صدقات غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ واجبی صدقہ ویسے اردو میں کہ واجبی سا ہے یہ جی، واجبہ جو ہے وہ لازمہ ہے. صدقات واجبہ جی ہاں، اس میں فرق ہے. نفلی صدقات کا حکم الگ ہے اور جو فرض یا واجب صدقات ہیں جس میں زکوٰۃ کا شمار ہوتا ہے، صدقہ فطر کا شمار ہوتا ہے، اس کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا نفلی جو صدقات و عطیات ہیں، خیرات ہیں، وہ دیے جا سکتے ہیں. تمام مذاہب کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں روایت بھی ہے، فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، تمام ادیان والوں پر صدقہ کرو. تو اس کی تعویل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقات نافلہ سے کی گئی ہے. یعنی نفلی صدقہ ایسی چیز ہے جو جیسے خیرات کرنا چاہتے ہیں آپ،
ویسے ہی امدادی آج کل فنڈ کا معاملہ چل رہا ہے، لوگ اس میں پوچھتے ہیں کہ ہم فلاں کو دیں، فلاں کو دے سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ جو امدادی رقوم ہوتی ہیں بس ویسے ہی آپ دے رہے ہیں امداد کے نقطہ نظر سے، تو یہ بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب سب کو دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسرا جو اس کا حصہ ہے صدقات واجبہ کا، کہ جیسے کوئی صدقہ فطر کے بارے میں پوچھے کہ یہ میں اپنے فلاں پڑوسی غیر مسلم کو صدقہ فطر دے سکتا ہوں یا نہیں، یا یہ زکوٰۃ ہے میں فلاں غیر مسلم کو دے، تو اس سے منع کیا گیا ہے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات گھروں میں ماسیاں یا آفس کے افراد میں کچھ نان مسلمز ساتھی ہوتے ہیں، تو اس میں بعض لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے خاص طور پر ایک کوشچن کرتے ہیں. تو زکوٰۃ اور صدقات فطر میں احتیاط ہے، وہ صرف اہل اسلام پر ہی خرچ کیا جائے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دین دینا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ انہیں جو بھی جب وہ قبول کر لیں دین کو تو اس کے بعد جو بھی اسلام کے احکام ہے وہ بتانا. پھر اس کے اندر احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یعنی کہ انہی کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء، یعنی اسلام کی طرف، اہل اسلام کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اہل اسلام سے ہی زکوٰۃ ایک تو لی جائے گی. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی غیر مسلم سے زکوٰۃ بھی وصول نہیں کی جائے گی. کوئی یہ کہے کہ میں غیر مسلم سے بھی صدقہ فطر وصول کر لوں ظاہر ہے اور سب لوگوں سے میں وصول کروں، مسلم غیر مسلم سب سے صدقہ فطر وصول کروں، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال مسلم سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور مسلم پر خرچ کی جائے گی. نفلی صدقات، خیرات، عطیات وہ آپ مسلم نان مسلم سب پر خرچ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قربانی کے گوشت کے حوالے سے بھی بتائیے. جی ارشاد فرمائیے. ہاں اس میں بھی اجازت دی ہے علماء نے کہ دیا جا کہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی مرتدین کا مطلب منع کیا ہے جو ارتداد پر مطلب جو اسلام سے پھر کر باغی ہو کر کفر کی طرف چلا گیا، اس کا بائیکاٹ کرنے کا چونکہ حکم ہے اس سے منع. لیکن یہ اہل ذمہ جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں. بالکل دیا جا سکتا ہے. یہ بھی مطلب باہمی رواداری میں ہی آیا، یہ بھی رواداری کا جو رواداری کا ایک مطلب شکل ہے. اچھا علامہ صاحب قبلہ، رواداری ظاہر ہے یہ میل جول سے ہی ظاہر ہوگی نا، جب تک میل جول نہیں ہے جس طرح ہم نے کہا تھا مخلوط سوسائٹی. اچھا پھر میں نے مفتی صاحب سے ہی پوچھا تھا، میں آپ کا بھی اس میں نقطہ نظر شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور وہ اس میں بھی بعض اوقات آپ کے مذہبی تہوار میں آ کر آپ کو دعوت، آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں، کانگریٹس دیتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور آپ کے مذہبی تہوار کا احترام کرتے ہیں اقلیتی برادری. اب جب ان کا کوئی مذہبی تہوار آئے گا تو مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے تو آپ کے ساتھ بڑا ظاہر ہے آپ کے ایونچول سیلیبریشن میں آ کے سیلیبریٹ بھی کیا، آپ کو تحائف بھی دیے. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا اس کو وضاحتی انداز میں کہ جو میل جول ہے اس کی بھی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پر جو گفٹ دیے جاتے ہیں ان کا جو لینا دینا ہے وہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ کسی کے مذہبی تہوار کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ آپ جب کسی کے مذہبی تہوار کا حصہ بنتے ہیں تو آپ گویا اس میں ایک اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کو روکا گیا ہے. تو وہ چیز جو ان کے مذہبی تہوار سے تعلق رکھتی ہو اس میں کوئی گفٹ اگر اچھا وہ اکثر آپ کے دین کے خلاف ہی ہوتی ہیں باتیں، یا بھلے ہوں یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ان کا ایک مذہبی تہوار چونکہ وہ ان کی پہچان ہے. صحیح. مسلمانوں کی جیسے بہت ساری عید الفطر ہے، جیسے یہ مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان ہے، اس طرح غیر مسلموں کے جو اپنے تہوار ہیں وہ اس میں اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ اس میں کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے. صحیح. بھئی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر وہ اپنی عبادت گاہوں میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں جو ان کی عبادت ہے، ہمارے نزدیک وہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح جائز نہ ہو، لیکن ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ان کا تہوار ہے، جو وہ مرضی کریں. تو جائز ناجائز ہونے کی بات ان کے لیے نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کا مذہبی تہوار ہے تو اس میں جو ہے اس حد تک پھر منع کیا گیا کہ مذہبی تہواروں میں شمولیت کا حصہ جو ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا، آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ مسلمانوں میں کہیں یتیم بچے ہیں، ان کے حقوق بتائے گئے کہ کبھی اس بچے کی اگر تعلیم کر سکتے ہیں، اس کا ذمہ لے سکتے ہیں، قرب و جوار میں ہوں. اب وہ ظاہر رشتہ دار تو مسلمان اور غیر مسلم کا معاملہ نہیں ہو سکتا. اب غیر مسلم بچے ہیں، غیر مسلم یتیم بچے ہیں، غیر مسلم یتیم بچیاں ہیں اقلیتی برادری کی، اور انہیں ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارے قرب و جوار میں بستے ہیں، تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے. تو اب ایک تو حضرت نے فرما دیا صدقات واجبہ، تو اس سے ہٹ کر پھر کس طریقے سے
ان کے ساتھ رواداری کی جائے گی, ان کا ذمہ لیا جائے گا یا نہیں؟ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ریاست کا حق ہے کہ وہ یکساں تعلیمی مواقع اور تحفظ فراہم کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہودیوں کے لیے بھی جو مال غنیمت, وہ کہتے ہیں اس کو, جو مال کی تقسیم کاری کے اندر جو حصہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں, غریبوں کے حقوق ہوتے ہیں, بیت المال سے باقاعدہ ذمیوں کو بھی آپ نے کفالت کی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسے ذمی بوڑھے ہو گئے, کمانے کے نہیں ہیں, تو ایسا نہیں ان کو چھوڑ دیا گیا لاوارث, بلکہ بیت المال سے ان کی بھی کفالت کا سامان فراہم کیا گیا. تو بنیادی طور پر اگر واقعی اسلامی فلاحی ریاست ہے تو پہلا تو یہ ریاست کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ بنیادی جو ان کے حقوق ہیں وہ فراہم کرے. اگر ریاست اس معاملے میں کوتاہی برتتی ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کو کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. کیا بات, ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. لازمی نہیں کہ کسی کو قرآن سنا کر دین کی طرف لایا جائے, کسی کو حدیث سنا کر دین کی طرف لایا جائے, کوئی دلیلیں سنا کر منطقی انداز میں دین پیش کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت سے بھی تو دین پیش کیا جا سکتا ہے نا. سرکار کی اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے دین پیش کیا جا سکتا ہے. اور جب حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کسی کی داد رسی کی جائے گی تو سامنے والا بھی کہے گا جب امتی اتنا شاندار ہے تو نبی کتنا شاندار. کیا بات ہے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں بات اثر کر جائے, اٹریکٹ ہو جائے وہ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب قبلہ, ان دا وے آف چیریٹی میں کیٹیگوریکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ان کی مدد کرنی چاہیے. اب ریاست ذمی, آپ نے جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا علامہ صاحب نے, ترقی پذیر ریاست جو ترقی یافتہ ممالک سے بہت دور کھڑی ہے, اور وہاں چونکہ حکومت وقت جو ہے اس کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ سب کو پورا کر سکے. اب ہمارے اطراف میں جو ذمی بستے ہیں, جو سٹیزنز ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں, اب کوئی اگر ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے, کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے, کوئی مسلمان, تو اس فیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کل پچھلے دنوں میں یہ ویڈیوز دیکھنے میں آئیں کہ ہماری جو اہل کتاب لوگ ہیں, عیسائی برادری ہے, ان کے علاقے میں جا کر مختلف ویلفیئر میں سوشل ورکرز نے جا کے کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ جی میں ان کے لیے یہاں پر راشن لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ بھی مزدور طبقہ ہے اور ان لوگوں کی طرف کوئی نگاہ نہیں کر رہا. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, ایسا رویہ؟ دیکھیں, یہ جو میرا خیال ہے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے یہ سب انہی تعلیمات کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ہی ہے. اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پر نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت کی ہمیں بات کرنی چاہیے بلکہ اس کے تو شریعت میں حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اچھا, اپریشیٹ کیا جی بالکل, اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ باقاعدہ, بلکہ جیسے تصدقوا علی اہل الادیان کلھا کی جو روایت ابھی پیش کی گئی, تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ باقاعدہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں اور عطیات کریں. اب اس کے لیے کوئی جا کے وہاں کھڑا ہوتا ہے, کوئی آواز لگاتا ہے, کوئی میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو توجہ دلاتا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. جیسے ابھی ہمارے قبلہ نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر بالفرض اگر ریاست اس معاملے کو پورا کرتی ہوئی بالفرض نظر نہیں آ رہی تو حضور علیہ السلام کے غلام اس کو آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دیں اور اپنے دین کو ریپریزنٹ کریں اپنے عمل سے, یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر سپاہی اور امتی ہے وہ دین کا ایک علم بردار بن کر اس کو آگے لے کر چلے اور اس کام کو انجام دے. لہٰذا اس کے لیے آواز اٹھانا اور مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانا, ان کے لیے بھی بات کرنا, ان کے لیے بھی بات کرنا, پھر جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے موقع دے, صلاحیت دے, تو خود بھی اس کا حصہ بننا, یعنی خود بھی خرچ کرنا اور دوسرے کو خرچ کرنے والوں کو توجہ دلانا ان ایسے علاقوں کی طرف کہ وہاں پر کچھ غیر مسلمز ہیں یا غریب بستیاں ہیں, غریب علاقے ہیں, تو اس طرف توجہ دلانا جن سے لوگ نگاہ چرا رہے ہیں یا اس طرف نہیں جا رہے. بالکل, یا توجہ اگر وہاں تک نہیں جا رہی, خبر نہیں ہے کسی کو, تو اس حوالے سے متوجہ کرنا یقیناً بہت بہترین عمل ہے. بہترین عمل ہے. بلکہ آج یکم مئی کے حوالے سے یوم مزدور لفظوں کی حد تک تو بہت منایا جاتا ہے اور اخباری حد تک بھی منا لیا جاتا ہے, لیکن اس کا ایک حقیقی پیغام جو یوم مزدور بے شک ایک دن کے نام سے مشہور ہے, لیکن اسلام تو ظاہر ہے کہ ہر دن مزدوروں کی, غریبوں کی اور بیواؤں اور تمام ان پسماندہ لوگوں کی بات کرتا ہے. تو اس طور پر بھی ہمیں اس میسج کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ جملہ پھر کہنا پڑے کہ سوائے مزدور کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کہ وہ بیچارہ وہیں کا وہیں کھڑا ہو اور دیگر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سفید پوش مزدوروں سے متعلق وہ جو سفید پوش مزدور ہوا کرتے ہیں, اور آج چونکہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں وہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں, کوارنٹین ہیں, وہ لوگ صبر کی منزل پر ہیں,
اور اسلام نے جن کو شکر کی منزل پر رکھا ان سے کہا تم اپنے مال میں سے حصہ نکالو، انہیں تلاش کرو اور ان کی مدد کرو۔ لیکن آج اس دور میں جو خود پسندی کا دور ہے کہ وبا زدہ ماحول میں بھی لوگ ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں آ رہے۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے اور اس پر بریک کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ بریک کے بعد ملتا ہوں آپ سے۔ بیک ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے ایک بار پھر رحمت سحر میں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، مستند اکابر اور جید علماء کرام جو مدلل کلام کرتے ہیں۔ ARY-QTV الحمدللہ اس معاملے میں انتہائی مضبوط اور شفاف نظر آتا ہے اور معتدل انداز تک، اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں اس کو راؤنڈ دا کلاک کراس دا بورڈ الحمدللہ یہاں کی بات مانی بھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں کے علماء کرام فقہاء کرام قرآن و سنت سے ہٹتے نہیں، قرآن و حدیث کی بات آپ تک کنوے کرتے ہیں۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آج تشریف لائے ہیں اور میری خوش بختی کہ مجھے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پروگرام کرنے کا موقع میسر آیا۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب بہت ماشاءاللہ خوبصورت اور میٹھا کلام کرتے ہیں۔ علامہ خرم رحمانی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ تینوں حضرات کو سلامت رکھے اور خوب عشرہ رحمت میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اقلیتوں کے حقوق آج ہمارا موضوع تھا۔ میں مفتی محمد اسماعیل نورانی سے ایک دو شرعی سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ شامل کرتا ہوں اور پھر تینوں حضرات سے پیغام لیتا ہوں اقلیتوں کے حقوق کے موضوع پر۔ مفتی صاحب قبلہ، غیر مسلموں سے دوستی کرنے کا حکم کیسا ہے؟ مطلب انٹینشنلی ان سے اگر دوستی کی جائے، اب فورن کنٹریز میں لوگ جاب بھی کرتے ہیں، سٹڈیز بھی کرتے ہیں، ساتھ میں دونوں سوال بتا دیں، ان کے ساتھ روم شیئر کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا ظاہر ہے کیونکہ سٹڈی ایبراڈ ہے آپ کی، اور پھر جو ہے آپ ان کے ساتھ دوستی انٹینشنلی دوستی بنانا، مفادات یہی ہیں سٹڈیز والے۔ جی، جیسے اس سے پہلے گفتگو کے دوران یہ بات آئی ہے کہ انسان کے جو مختلف دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے، جس کے اندر سیاسی معاملات بھی ہیں، معاشرتی معاملات بھی ہیں، آس پڑوس بھی ہے، آفس کے تعلقات بھی ہیں، اسی طرح اسٹڈی کے معاملات ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی بھی تعلق کو شریعت نے منع نہیں فرمایا، یہ جائز ہے۔ اس میں چاہے پھر روم شیئر کرنے کا معاملہ ہو، ٹریول کرنے کا معاملہ ہو، بیٹھ کر کھانا کھانے کا معاملہ ہو، ان تمام لین دین کے معاملات ہوں، ان تمام چیزوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اب رہ جاتا ہے ایک دوستی کا وہ تصور کہ جس کو قرآن کی اصطلاح میں یا ہماری شریعت کی اصطلاح میں مودت قلبی کہتے ہیں، کہ آپ دلی طور پر کسی کو باقاعدہ ایک مودت قلبی کے ساتھ جس کی چاہت، جس کو ہم چاہت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اس حوالے سے یقیناً بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ہاں اگر اس کے اندر ایک تو انسان کا اپنا اختیار ہی نہیں ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس اختیار کے بعد، اختیار نہ ہونے کے بعد یہ تو کم از کم اختیار ہے کہ وہ پھر اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس دوستی کے تقاضوں کے آگے پھر مجبور نہ کرے۔ مثال کے طور پر جب کسی سے ہمیں مودت قلبی ہو جاتی ہے تو پھر ہم بہتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسا اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، انفیکٹ اس کے معمولات، اس کا کلچر۔ تو اگر تو کسی کا دل اس کے اپنے اختیار میں ہی نہ رہا اور کسی کے ساتھ اسے مودت قلبی ہو گئی، قلبی محبت اور تعلق ہو گیا جو کہ منع کیا گیا تھا لیکن ہو گیا، تو اب کم از کم جو اس کے پھر تقاضے ہیں اس پر یعنی عمل نہ کرے۔ تقاضے سے مراد وہی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کی باتیں ماننا اور تمام تر چیزوں میں بہتے چلے جانا۔ پھر اس معاملے میں یہاں سے انسان کا اپنا اختیار شروع ہوگا، اس سے پھر اس کو احتیاط کرنی ہوگی۔ باقی جو تعلق ہے کہ علیحدہ انسان کا ظاہری آنا جانا، لین دین، تو اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ اجازت دی گئی۔ ٹھیک ہے، مودت قلبی حضرت وہی ہے نا جو مجھے آپ سے وہی مطلب میں پوچھنا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے۔ اچھا بہرحال ٹو دا پوائنٹ چند جملوں میں میسج بھی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس 3-4 منٹ پھر اذان کی طرف اور حضرات کا بھی میسج۔ جی بس الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھے ٹاپک پر یہ گفتگو رہی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، اور ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، کہ جہاں پر اقلیتوں کے معاملے میں بہت بنیادی مطلب کام بھی انجام دیا جاتا ہے، رولز ریگولیشن بھی ہے، علماء کی تقاریر بھی ہیں، موٹیویشن بھی کی جاتی ہے، اور عوام بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اویئر بھی ہیں، اور اس حوالے سے امدادی سطح پر دیکھا جائے، سیاسی طور پر دیکھا جائے کہ اقلیتوں کو کیا کیا یہاں پر حقوق حاصل ہیں، اور خود اقلیت بھی خوش ہے یہاں پر۔ جی یہ بڑی اہم بات ہے، خود اقلیتوں سے بھی نکل کر ایک سروے کر لیں، چھیڑا نہیں جاتا، انہیں تنگ نہیں کیا جاتا، ملک پاکستان کے اندر جا کر سروے کر لیں، اقلیتوں کے تاثرات لیں، تو وہ ان کے اپنے لفظوں سے بھی، یعنی ہمیں کہنے کی ضرورت
ضرورت نہیں, وہ خود بتائیں گے کہ وطن عزیز ملک پاکستان ان کے لیے جنت سے کم نہیں, اور وہ کسی اور ریاست میں بسنا نہیں چاہتے جہاں ان کے جمہور لوگ چاہتے. تو اس لیے وطن عزیز ملک پاکستان ایک رول ماڈل کا میں سمجھتا ہوں کہ حیثیت رکھتا ہے, دیگر ممالک کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے, اور وہاں جو اقلیتیں ہیں چاہے مسلمان ہوں یا کوئی اور ہوں, ان ممالک والوں کو بھی ان کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے پاس 1.5 منٹ بچا ہے, اذان کا وقفہ ہوگا تو جلدی سے ایک حضور جملہ. اسلام اس معاملے میں بہت حساس تھے جس موضوع پہ ہم نے بات کی, حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ کسی غیر مسلم پر اگر ظلم کیا گیا, ناانصافی کی گئی, تو میں محمد عربی قیامت کے دن اس کا کیس لڑوں گا. اللہ اکبر, یہ اس کی حساسیت ہے. اللہ اکبر. اور میں پیغام کے طور پہ چند جملے یہ کہوں گا کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس سے ایک پیغام سب کو ہے, مسلمانوں کو بھی ہے. بالکل صحیح. پھر ہم مسلمانوں کو باہمی طور پر کتنا روادار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. جب اقلیتوں کے معاملے میں یہ معاملہ کیونکہ ہے, حضور علیہ السلام نے مسلم معاشرے کی تشکیل کو بہت اہم قرار دیا. صحیح. آپ دیکھیں نا, ہماری فرقہ واریت, ہمارا آپس کی جو نفرتیں ہیں نا, صحیح, وہ ایک عالم کفر کو ہم پہ غالب آنے کا موقع دیتا ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں برداشت, حلم, ان تمام چیزوں سے کام لے کر اپنے اپنے طور پہ بھی اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں کم از کم دوسرے کو برداشت کر کے شر انگیزی سے, فساد سے, مشتعل تقریروں سے, ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ملک کی سالمیت, کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے, اس کی سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. کیا بات ہے علامہ صاحب, 1-2 جملے. صرف خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کیو ٹی وی کو اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو, اتنا شاندار موضوع کا انتخاب کیا, اور قرآن و سنت کی روشنی میں اتنی بہترین تعلیمات پوری قوم تک پہنچی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح, جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب, تھینک یو سو مچ دیٹ یو جوائن اس ٹوڈے. اور میں مفتی اسماعیل نورانی صاحب اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت سیر حاصل کلام ہوا. اور میں خراج تحسین جہاں یہاں پیش کیا گیا بہت سارے زاویوں سے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حکومت وقت کو اور افواج پاکستان کو, جو اس وقت بہت پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہیں, ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ جتنے بھی ذمی ہیں یا جتنی بھی ان کی یہاں پہ جمہوریت ہے, ان سبھی کا خیال رکھا جائے, ان سبھی کی بھوک کا ساز و سامان کیا جائے. اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی حکومت وقت 24 گھنٹے جاگ رہی ہے اور آپ کے لیے محنت کر رہی ہے. اللہ رب العزت ہمارے حاکموں کی مدد فرمائے. اگر وہ ہمارے ساتھ آنیسٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دیانت اور یہ جذبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بریک کے بعد انشاءاللہ نعت ہی نعت کا سیگمنٹ پھر کریں گے, اور تینوں ثنا خانوں سے گلہائے عقیدت انشاءاللہ آپ اور ہم پوری دنیا سنیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.